نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ سید صابر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سلسلے میں آج جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ یوں تو بر صغیر پاک و ہند کی پوری تاریخ ان مشائخ اعظام، علماء کرام اور مفتیان اعظام سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے قادیانی فتنے کی سرکوبی کے لیے ہر اعتبار سے کردار ادا کیا، لیکن ان تمام احباب میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منفرد نظر آتے ہیں۔ آپ کی شہرہ آفاق مجموعہ فتاوی رضویہ میں سینکڑوں ایسے فتاوی جات ملتے ہیں کہ جن میں آپ نے فتنہ قادیانیت کا رد کیا، دلائل و براہین کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن آپ نے صرف مختصر فتاوی جات پر اکتفا نہیں کیا، اپنے زمانے کے اہل ایمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کئی رسالے تحریر فرمائے جو فتاوی رضویہ کی مختلف جلدوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ان رسالوں پر انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اس حوالے سے آپ کا پہلا رسالہ الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی ہے، جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تحریر فرمایا۔ 1314 ہجری کو یہ رسالہ آپ نے لکھا، 3 محرم الحرام 1340 ہجری کو یہ کتاب آپ نے یا رسالہ آپ نے مکمل کیا۔ نام آپ نے رکھا جیسا میں نے بتایا کہ الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، یعنی قادیانی مرتد پر خدائی تیز تلوار۔ یہ فتاوی رضویہ طبع جدید کی 15ویں جلد میں موجود ہے۔ آپ نے اس رسالے میں عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرما دیا کہ خاتم النبیین میں جو الف لام ہے النبیین کے لفظ پر، یہ الف لام استغراقی ہے، جس کا عام مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت ہر اعتبار سے ختم ہو چکی ہے۔ اس میں ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی ہونے کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو بالعموم اور اہل علم حضرات کو بالخصوص آپ کے اس رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا اس کا نام ہے السوء والعقاب علی المسیح الکذاب،
یعنی جھوٹے مسیح پر وبال اور اللہ کا عذاب۔ یہ بھی فتاوی رضویہ طبع جدید کی 15ویں جلد میں موجود ہے۔ آپ نے اس رسالے میں ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر قادیانی یا مرزائی بن جاتا ہے، احمدی بن جاتا ہے، تو کیا اس شخص کی جو مسلمان بیوی ہے اس کے نکاح سے نکل جائے گی؟ تو آپ نے دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا کہ جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو کر قادیانی، مرزائی، احمدی بن جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے جدا ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے اس رسالے میں مرزا قادیانی کے تمام کفریہ عبارات کا رد فرمایا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسے گمراہ اور مرتد قرار دیا۔ ایک دلچسپ بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو غلام احمد قادیانی نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی تحریرات کے اندر غلام قادیانی لکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی آپ کے اس طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے غلام احمد کہنے کی بجائے صرف غلام قادیانی کہنا چاہیے، کیونکہ احمد کا جو غلام ہوتا ہے وہ حقیقت میں گمراہ نہیں ہوتا۔ احمد کا حقیقی غلام کبھی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے، عمر فاروق کو دیکھ لیجئے، عثمان غنی و علی المرتضیٰ کو دیکھ لیجئے کہ جو تمام تر مناصب رکھنے کے باوجود، فضائل رکھنے کے باوجود خود کو غلام احمد کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ پھر ہم ایک اور کتاب یا رسالہ دیکھتے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد قادیانیت پر تحریر فرمایا، اور اس کا نام ہے المبین و ختم النبیین۔ المبین و ختم النبیین، اس میں بھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات و احادیث مبارکہ کی روشنی میں قادیانی کے نبی یا رسول ہونے کو ریجیکٹ فرما دیا، رد فرما دیا۔ اس رسالے کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ آپ نے ایک رسالہ تحریر کیا، اس کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، جو 1317 ہجری کو آپ نے تحریر فرمایا، جس کا مطلب ہے ختم نبوت کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کا اپنے دشمن کو سزا۔ اس میں آپ نے 120 احادیث کریمہ اور مسلمانوں کے مسلمہ ائمہ کرام کے 30 اقوال کی روشنی میں مرزا قادیانی کے دعوے کو رد فرمایا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ سامعین محترم، اس حوالے سے آخری رسالہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے قہر الدیان علی مرتدی بقادیان، یعنی قادیانی مرتد پر حساب لینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قہر۔ آپ نے اس رسالے میں مرزا قادیانی کے ان دعووں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے تحت وہ کہتا تھا کہ اس پر وحی آتی ہے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا
کہ یہ خدائی پیغام ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ خدائی پیغام یا خدائی الہام نہیں تھے بلکہ وہ شیطانی الہام تھے، اور آپ نے اس کی تمام کفریہ باتوں اور اقوال کو رد کیا۔ اس رسالے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ نبی ہیں، انہیں اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں انتہائی غلیظ اور ناپاک قسم کے نظریات رکھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قہر الدیان علی مرتد بقادیان نامی رسالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کی تقدیس کو بیان فرمایا۔ تو سامعین محترم، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حقیقی معنوں میں بر صغیر پاک و ہند میں سنت کے احیاء کے لیے کام کر رہے تھے اور بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے اپنے زمانے کے ان تمام فتنوں کے خلاف آواز بلند کیا کہ جو مسلمانوں کے لیے زہر قاتل تھے، آپ نے قادیانی مذہب کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے رد میں فتاوی جات لکھنے کے ساتھ ساتھ رسالے بھی تحریر کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان رسالوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں دلائل ازبر ہو سکیں اور ہم اس عقیدے کا نہ صرف اپنے لیے بلکہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی تحفظ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔